یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، سلطان باقرینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ میرے رحمت والے آقا، دو عالم کے داتا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، علوم دینیہ کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن مجید فرقان حمید میں فرمان عالی شان ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اے لوگوں اگر تمہیں علم نہیں تو علم والوں سے پوچھو۔ اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، سلطان باقرینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب ابتداءً یاد رکھیے، یہ جو علم حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا، لازم قرار دیا گیا، ابتداءً علوم دینیہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ظاہری علم حاصل کرنا، نمبر 2 باطنی علم حاصل کرنا۔ ظاہری علوم سے مراد وہ شرعی علوم ہیں جن کا تعلق ہمارے ظاہری اعمال اور عقائد سے ہے۔ یہ ظاہری جو علوم ہیں ان کا حاصل کرنا بھی فرض، اس کا تعلق ہمارے عقائد سے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری عبادات سے ہے جنہیں ہم ظاہری طور پر بجا لاتے ہیں، جبکہ باطنی علوم سے مراد وہ علوم ہیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ اب ان دونوں علوم میں سے باطنی علوم خصوصاً توجہ کا مرکز ہونے چاہیے، کیونکہ ظاہری علوم
عموماً مختلف علماء کے بیانات اور کتابوں کے ذریعے سے دیگر ذرائع سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن فی زمانہ باطینی علوم کی جانب سے بے پرواہی کی بنا پر عموماً ہمارے جو ہونے والے بیانات ہیں، اسی طرح مختلف جو مقامات پر پڑھائی جانے والی دینی کتب ہیں، مدارس کے اندر پڑھائی جانے والی دینی کتب ہیں، اور ہمارے گھروں میں جو تعلیمات کا سلسلہ ہوتا ہے، ان میں عموماً جو باطینی علوم ہیں ان کا عنصر بہت کم نظر آتا ہے۔ چنانچہ اگر ایک عاقل و بالغ مسلمان سے سوال کیا جائے کہ مسلمان کی اخروی بہتری یا بربادی میں باطینی علوم کی کیا اہمیت ہے، یہ اگر سوال کر لیا جائے کہ مسلمان نے کامیاب ہونا ہے یا مسلمان ناکام ہو جائے گا، اور اس کی اس کامیابی یا ناکامی میں باطینی علوم کا کیا تعلق ہے، اس کے باطینی علوم کی کیا اہمیت ہے، تو قوی امید ہے کہ سامنے سے ہمیں کوئی معقول جواب ملے۔ یہ بہت کم صورتیں ہوں گی۔ اب اس مختصر تمہید کے بعد یاد رکھیے کہ باطینی علوم سے مراد ان اچھی اور بری قلبی صفات کا علم ہے۔ باطینی علوم سے مراد ان اچھی اور بری باطینی صفات کا علم ہے جن میں سے بعض کی موجودگی اور بعض سے دوری باعث ہلاکت اور اللہ تعالی کی رضا سے محرومی کا سبب ہے۔ نیز ان امور سے متعلق بروز قیامت بعض پرس بھی کی جائے گی اور ان پر عذاب بھی دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، یعنی بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ اگر جو کچھ تمہارے دل میں ہے اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے بخش دے گا اور جسے چاہے عذاب دے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ جہاں دنیاوی نقصانات سے بچنے کی غرض سے احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں، میرا کوئی دنیاوی مال کا نقصان نہ ہو جائے، میرے دنیاوی مرتبے کا نقصان نہ ہو جائے، مجھے ملنے والے نفع میں کوئی کمی نہ ہو جائے، اسی طرح جس طرح ہم دنیا کے ظاہری نقصانات سے بچنے کے لیے ذرائع اختیار کرتے ہیں اور ان نقصانات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وہیں آخرت کی بربادی سے بچنے کے لیے ان علوم کے حصول اور ان کی روشنی میں اپنا دیانت دارانہ محاسبہ اور پھر اپنے دل کو ان اچھی صفات سے مزین کرنے اور بری صفات سے بچانے میں ہرگز دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آخرت کی بربادی سے بچنے کے لیے جن اوصاف کا آدمی میں پایا جانا ضروری ہے اور جو برائیاں آدمی میں نہیں ہونی چاہیے، ان کا تعلق اخلاقیات سے ہے۔ تو آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم اسی سلسلے میں جو باطنی امراض مختلف، ان باطنی امراض میں سے ایک اہم مرض کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جس ہم باطنی مرض کے متعلق علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے تکبر۔ چنانچہ یہ بات یاد رکھیے کہ روئے زمین پر جو انسان سے سب سے پہلا گناہ ہوا وہ حسد۔ حسد کے بارے میں ہم نے تفصیلی احکامات سنے۔ اب اگر میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور محترم بزرگوں، اگر ہم غور فرمائیں، اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق ہوئی
اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو سجدے کا حکم ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرو۔ قرآن پاک کے پہلے پارے میں اس تمام واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کریں، فسجدوا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ نے اس سجدے کے حکم کے معاملے میں حکم عدولی کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ابا واستکبرا، اس ابلیس نے انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات بخوبی ظاہر ہو گئی کہ ابلیس کہ جس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا کہ اس نے زمین کے چپے چپے پر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی، حتیٰ کہ اس کے بارے میں تفسیر کے اندر لکھا کہ اس نے کم و بیش 70,000 سال اللہ تعالی کی عبادت کی۔ اتنا اللہ تبارک و تعالی کا مقرب ہوا کہ یہ تھا جنوں میں سے، لیکن عبادت کرتے 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 اس کو اتنا بلند مرتبہ عطا کیا گیا کہ اسے معلم الملکوت بنا دیا گیا، فرشتوں کا استاد، یہ فرشتوں کو واعظ و نصیحت کرتا۔ اب جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدے کا حکم ہوا تو اس نے سجدے سے انکار کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جو سجدے کے انکار کی وجہ بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ اس نے تکبر کیا، اس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سے حقیر جانا، چنانچہ اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے راندائے درگاہ قرار دے دیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور فرمائیے، معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد، اور تکبر جیسی آفت میں مبتلا ہونے کے باعث نہ صرف یہ کہ اس کی ساری عبادتیں رائیگاں چلی گئیں، اس کی عبادتیں رد کر دی گئیں، بلکہ تکبر کے باعث وہ ایمان جیسی عظیم دولت سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور محترم مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آج ہم اسی تکبر کے بارے میں ضروری احکامات سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر دل جمعی کے ساتھ ہم شامل سلسلہ رہیں گے، جو ضروری ہمیں احکامات بتائے گئے انشاءاللہ عز و جل غور سے سننے کے ساتھ ساتھ اگر ان کو لکھتے رہے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں بہت زیادہ تکبر کے بارے میں معلومات بھی حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل موقع کی مناسبت سے اگر ہم اس کو کھول کے دیکھتے رہیں گے، اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے، جو باتیں بیان کی جائیں گی ان کو اگر ہم ذہن میں محفوظ رکھتے ہوئے ان کے مطابق اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل تکبر جیسی آفت سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل تکبر کے بارے میں اس کے معلومات، اس کا علاج، اس کے اسباب اور مختلف ہم جو قرآن و حدیث میں وارد ہونے والے احکامات ہیں ان کو انشاءاللہ عز و جل ہم بالتفصیل سنیں گے۔ سب سے پہلے تکبر کی تعریف، تکبر کسے کہتے ہیں؟ چنانچہ تکبر کی تعریف بیان کرتے ہوئے امام راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ مفردات امام راغب میں ارشاد فرماتے ہیں یرل انسان نفسہ اکبر من غیرہ، یعنی انسان خود کو دوسروں سے افضل گمان کرے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ انسان خود کو دوسروں سے افضل یعنی بہتر گمان کرے۔ تکبر کیا ہے؟ انسان خود کو دوسروں سے افضل یعنی بہتر گمان کرے۔ اب تعریف پر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ تکبر
میں دو امور پائے جاتے ہیں. تکبر میں دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، خود کو دوسروں سے افضل سمجھنا. نمبر ایک، خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، افضل سمجھنا، اور دوسروں کو حقیر جاننا، دوسروں کو کمتر جاننا. اب یہ بات یاد رکھیے، اگر فقط خود کو دوسروں سے افضل جانا جائے، دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو افضل اور بہتر سمجھ رہا ہے. اب اگر اپنے آپ کو افضل اور بہتر سمجھ رہا ہے جبکہ دوسروں کو حقیر نہیں جانتا، تو یہ تکبر نہیں، بلکہ اسے اردو میں خود پسندی اور عربی میں عجب سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی یہ ایک اور باطنی آفت ہے، عجب اور خود پسندی. اس کے بارے میں بھی ہم سنتے رہتے ہیں. عجب کیا چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے، انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے. اب دوسروں کی اس میں حقارت کی نیت نہ ہو، دوسروں کو حقیر جاننا یہ مقصود نہ ہو، بس یہ سمجھے کہ میں بہتر ہوں. تو اب یہ ہے عجب اور خود پسندی. یہ بھی باطنی مرض ہے، اس کا علم حاصل کرنا بھی ہم پر لازم. اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پتا چلا کہ تکبر میں دو چیزیں ہیں، عجب کے اندر ایک چیز. عجب خود پسندی میں اپنے آپ کو بہتر جاننا، اور دوسرے کی حقارت اس میں مقصود نہیں ہوتی. جبکہ تکبر میں اپنے آپ کو بہتر جاننا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی تحقیر کرنا. اب یہ بھی یاد رکھیے، جس شخص میں تکبر کی صفت پائی جائے اسے متکبر کہتے ہیں. جس میں تکبر کی آفت پائی جائے، تکبر کی یہ صفت پائی جائے، اسے متکبر کہتے ہیں. اسی طرح ہمارے اردو میں جو مختلف الفاظ رائج ہیں، ان میں سے ایک لفظ غرور بھی ہے. فلاں شخص مغرور ہے، فلاں غرور کا شکار ہے. اور عموماً یہ غرور اور تکبر ایک ساتھ ملا کر استعمال کیے جاتے ہیں، باہم مترادفات کی جگہ استعمال ہوتے ہیں کہ فلاں شخص مغرور و متکبر ہے، فلاں شخص غرور اور تکبر کا شکار ہے. یاد رکھیے، تکبر کے معنی کیا ہیں؟ تکبر کے معنی ہیں دھوکے میں گرفتار ہونا، دھوکے میں مبتلا ہونا. غرور، غرور کس کو کہتے ہیں؟ غرور کے معنی ہیں دھوکے میں گرفتار ہونا، دھوکے میں گرفتار ہونا. اب جو شخص دھوکے میں گرفتار ہو اسے مغرور کہا جاتا ہے. جو شخص دھوکے میں گرفتار ہو اسے مغرور کہا جاتا ہے. چنانچہ اس ہمارے اردو محاورے کے اندر عموماً یہ ان لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو تکبر کا شکار ہوتے ہیں، کہ جو شخص متکبر ہے وہ ایک طرح سے دھوکے کا شکار ہے کہ میں لوگوں سے بہتر ہوں. اب لوگوں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا یہ ایک دھوکے میں مبتلا ہونا ہے، اور جب یہ شخص دھوکے میں مبتلا ہے تو اب اسے مغرور کہا جائے گا. تو لہذا اس وجہ سے ہماری اردو زبان کے اندر مغرور و متکبر کے الفاظ عموماً استعمال کیے جاتے ہیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تکبر ایک بہت بڑی آفت ہے، اور یقیناً ہم جو بھی باطنی گناہ اس کا علم حاصل کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی قرآن اور حدیث سے مذمت یہ بھی پیش نظر ہونی چاہیے تاکہ ہم اس گناہ سے زیادہ بچنے کی کوشش کریں. چنانچہ تکبر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، انہ لا یحب المستکبرین، یعنی بے شک اللہ تعالی متکبرین کو پسند نہیں فرماتا. یعنی بے شک اللہ تعالی متکبرین، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی سورہ غافر کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یعنی بے شک جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں
ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے تکبر کی ناپسندیدگی کا اعلان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متکبرین کو ناپسند فرماتا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے معاملے میں تکبر کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کے سبب پہلو تہی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ذلیل کر کے داخل جہنم فرمائے گا۔ اسی طرح احادیث طیبہ میں بھی تکبر کی مختلف آفات کا بیان کیا گیا، تکبر کے وعیدات کا بیان ہے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مشہور فرمان عالی شان ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کے قلب یعنی دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر معمولی سا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں دوزخی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فرمایا ہر سرکش نافرمان، ہر سرکش بد خلق اور تکبر کرنے والا، یعنی جو سرکشی کرنے والا ہے اور بد اخلاقی کرنے والا ہے اور تکبر کرنے والا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تین طرح کے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ یہ جہنمی ہیں، یہ دوزخی ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے، تکبر کی وجہ سے ایک معمولی سا عمل کیا جائے، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں کتنا ناپسندیدہ ہے۔ چنانچہ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تکبر سے اپنا تہبند گھسیٹتا ہے، تہبند یعنی یہ ہمارے ہاں جیسے پاجامہ شلوار عرب تہبند پہنتے تھے، تو جو شخص تکبر کے باعث اپنا تہبند گھسیٹتا ہے، اللہ تعالی قیامت کے روز اس کی جانب نظر رحمت نہ فرمائے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور فرمائیے، بظاہر کتنا معمولی سا عمل ہے کہ آدمی تکبر کے باعث فقط اپنا تہبند، اپنی شلوار، اپنا پاجامہ اگر ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے اور تکبر کے باعث یہ گھسیٹتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت اس کی طرف نظر رحمت نہ فرمائے گا۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو ٹخنوں سے اپنے پائنچے تکبر کے باعث نیچے رکھے گا، اللہ تعالی اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ اب غور فرما لیجئے کہ بروز قیامت وہ اللہ تعالی کی نظر رحمت سے نہ صرف محروم ہو جائے گا، بلکہ وہ جتنا حصہ اپنے ٹخنوں سے نیچے اپنی شلوار کو لٹکائے گا اور جتنا حصہ اپنے پاجامے کا تکبر کے باعث اگر وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا، اللہ تعالیٰ اسے آگ کا عذاب دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکبر کی آفات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تو تھے قرآن اور حدیث میں تکبر کی مذمت کے معاملات، کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تکبر کو ناپسند فرمایا۔ اب عقلی اعتبار سے بھی غور کیا جائے تو تکبر کے کئی ایک نقصانات ہیں۔ اب ہم مختصراً ان نقصانات پر غور کریں گے۔ اگر ہم میرے جو اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر یہ مختصر مدنی پھول لکھ لیں گے تو تکبر کی بہت ساری علامات اور بہت سی وہ باتیں جو ہماری ذات کے اندر پائی جاتی ہوں گی اور آج تک ہم ان معاملات سے غافل تھے، تو ہماری بہت حد تک توجہ اس جانب چلی جائے گی۔ تو انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری مدنی پھول جو پیش کیے جا رہے ہیں ان کو لکھتے جائیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں بہت زیادہ حد تک اپنی ذات کے بارے میں
ایک محاسبے کی فکر اور سوچ مل جائے گی کہ مجھ میں تکبر کی کتنی علامات پائی جاتی ہیں، کتنے اسباب پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر غور کیا جائے تو متکبر شخص، اس کی کیفیات پہ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ متکبر شخص دوسرے لوگوں کی نصیحت قبول نہیں کرتا۔ متکبر دوسروں کی نصیحت قبول نہیں کرتا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے۔ میں سب سے بہتر ہوں، دوسرے لوگ مجھ سے حقیر ہیں، کمتر ہیں، مرتبے میں مجھ سے کم ہیں، علم میں مجھ سے کم ہیں، اور عبادت کے اندر مجھ سے کم ہیں۔ اب جب یہ تکبر کا مادہ اس کے اندر پیدا ہو جائے گا تو کوئی دوسرا شخص اگر حق بات اسے سمجھائے گا، کوئی نصیحت کرے گا، کوئی اچھا مشورہ دے گا، تو یہ دوسرے کی نصیحت کو قبول نہیں کرے گا۔ عموماً جو دنیاوی اعتبار سے معزز شمار کیے جاتے ہیں، مالدار ہیں، صاحب اقتدار ہیں، یا کسی اچھے عہدے پر فائز ہیں، کسی اچھے مقام کے حامل ہیں، یا اسی طرح دینی یا دنیاوی کوئی بھی مرتبہ رکھتے ہیں، سٹیٹس رکھتے ہیں، کوئی اچھا عالم ہے، اسی طرح کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کا حلقہ ارادت بہت زیادہ وسیع ہے، لوگ اس کے معتقد ہیں، مرید ہیں، گرویدہ ہیں۔ اب ایسے افراد عموماً تکبر کی آفت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح تکبر کا ایک اور جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ متکبر شخص چونکہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہتر، برتر اور فائق سمجھتا ہے، لہذا یہ اسی وجہ سے اپنے آپ کو ذہین بھی گمان کرتا ہے۔ کوئی اسے مشورہ دے گا، فوراً اس کے مشورے کا پوسٹ مارٹم شروع ہو جائے گا، اس نے یہ مشورہ دیا، اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ نقص ہے، اس کا مشورہ ناقص ہے، یہ مشورہ دینے والے کی اپنی حیثیت کیا ہے۔ اس طرح یہ سامنے والا جب کوئی مشورہ دے گا، کوئی اچھی بات کرے گا، کوئی نصیحت کی بات کرے گا، اب یہ اپنے آپ کو اس سے چونکہ فائق سمجھتا ہے، بہتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اس سے ذہین سمجھے گا، لہذا اس کی اچھی نصیحت کو قبول نہیں کرے گا۔ اور یہ بات بہت زیادہ واضح ہے، ایک شخص کتنا ہی ذہین و فطین کیوں نہ ہو، اسے زندگی میں مختلف مقامات پر، مختلف معاملات میں، مختلف شعبوں کے اندر لوگوں کے مشوروں کی حاجت بہرحال رہتی ہے۔ آپ غور فرمائیے، میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو معلم کائنات ہیں، جو اس تمام کائنات کے معلم ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں سے علوم اور فیوز کے دریا جاری ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر حکم ارشاد فرمایا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے معاملات میں مشاورت کرو۔ اب غور فرمائیے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقل مبارک کے مقابلے میں کسی کی عقل نہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فہم کے مقابلے میں کسی کی فہم نہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن میں جو اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے مختلف معاملات میں مشورہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، اس کی علماء نے ایک توجیہ یہ بھی بیان فرمائی، اس کی ایک وضاحت یہ بھی بیان فرمائی تاکہ اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی حوصلہ افزائی ہو، اور پھر بھی بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں جیسے خلفائے راشدین تھے، بعد کے خلفاء تھے، یہ لوگ بھی اپنے آنے والے مسائل کے اندر، معاملات کے اندر دیگر جو صاحب مشورہ لوگ ہیں، صاحب فہم و فراست لوگ ہیں، ان سے مشورہ کر سکیں۔ اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، غور فرمائیے، ایک شخص اگر تکبر کی آفت کا شکار ہوگا تو وہ اپنے آپ کو ذہین سمجھے گا اور دوسروں کو نالائق ترین سمجھے گا۔ اب اس کی وجہ سے یہ کئی معاملات میں جب لوگوں کے مشوروں کا رد کرتا رہے گا، لوگ اسے مشورے دینا چھوڑ دیں گے۔ جب مشورے دینا چھوڑ دیں گے تو اب بہت سے دینی اور دنیاوی معاملات کے اندر یہ شخص لوگوں کے اچھے مشوروں سے محرومی کے باعث یقیناً کئی جگہوں پر ٹھوکریں بھی کھائے گا، نقصانات کا بھی شکار ہوگا، اور عین ممکن ہے کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں یہ خطا کھائے اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضی اس کا مقدر ہو جائے۔ اسی طرح اس کی جو ایک آفت ہے تکبر کی، وہ یہ بھی ہے، اس کا نقصان یہ بھی ہے کہ ایسا شخص اپنی رائے کو حتمی سمجھتا ہے، میری رائے یہ سب سے بہتر ہے۔ اب یہ چونکہ جو دو تین نکات ہم نے سنے
مدنی پھول سنے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لنک رکھتے ہیں. ایک شخص اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو ذہین بھی سمجھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ذہین سمجھے گا تو اب اپنی رائے کو ہی فوقیت دے گا. سامنے والا کسی نے کوئی ضرورتاً مشورہ دے دیا تو وہی بات آ جائے گی، سامنے والے کے دلائل کے ذریعے اس کے مشوروں کا رد کرتا رہے گا، اور بالآخر اپنی رائے کو فوقیت دے کر اپنے آپ کو ہی بہتر، برتر اور مسلم ثابت کرنے کی کوشش کرے گا. پھر نتیجہ وہی نکلے گا. کئی معاملات میں، دینی اور دنیاوی معاملات میں، یہ شخص نہ صرف یہ کہ اچھے مشورے دینے والے لوگوں کے مشوروں سے محروم ہو جائے گا، بلکہ یہ نقصانات اٹھاتا رہے گا. اسی طرح اس کا ایک جو ظاہری نقص والا پہلو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک شخص بار بار لوگوں کی رائے کا احترام نہیں کر پاتا، اپنی رائے کو مقدم سمجھتا ہے، اپنی عقل کو کامل سمجھتا ہے، دوسروں کی عقول کو ناقص سمجھتا ہے، اب دوسروں کی آراء کا تسلسل کے ساتھ رد کرنا، دوسروں کی باتوں کا تسلسل کے ساتھ رد کرنا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو لوگ اس کے قریب تھے متاثر ہو گئے. مثال کے طور پر اس کی شخصیت ایسی ہے، اس کا تکلم اچھا ہے، یہ اچھی علمی شخصیت ہے، یہ اچھی کاروباری شخصیت ہے، کامیاب کاروباری ہے. اب لوگ اس کے قریب آئے، اس کے معتقد ہوئے، اس کے گرویدہ ہوئے، اس کے پاس جب اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، پتا چلا کہ یہ اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے، ہمیں ناقص سمجھتا ہے، ہر بات میں دھتکار دیتا ہے. آہستہ آہستہ اس کا یہی حلقہ احباب جو بڑھ رہا تھا، اس کی تکبر کی آفت سے کم ہوتا چلا جائے گا. لوگ اس سے بدزن ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگوں کی چونکہ آراء کا رد کر رہا ہے، بکثرت لوگوں کی دل آزاریوں کا سبب بھی بنتا رہے گا. اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی باعث یہ بکثرت لوگوں کی دل آزاریاں کر کے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی نگاہ میں بھی ناپسندیدہ ہو سکتا ہے. اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب تکبر کی آفت انسان کے قلب کو مکمل طور پر گھیر لیتی ہے، تکبر کی آفت اس پر چھا گئی، اس میں یہ تکبر کی علامات پائی جا رہی ہیں. اب یہ دوسروں کو حقارت سے دیکھتا رہتا ہے. اب جب لوگوں کے مشورے رد کرے گا تو کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا کہ اس کے مخلص دوست، پہلے تو وہ لوگ تھے کہ جو ضرورتاً کسی وجہ سے اس کے قریب آئے تھے، اب وہ لوگ دور ہوئے. ایک وقت وہ آئے گا کہ مخلص ترین دوست، مخلص ترین احباب اور وہ مخلص ترین لوگ کہ جو اس پر جان چھڑکتے تھے، اب آہستہ آہستہ اس سے پہلو تہی اور اعراض اختیار کرتے چلے جائیں گے. نتیجتاً یہ ایسے اچھے اور بہترین دوستوں سے محروم ہو جائے گا، اور پھر جب کوئی تنگی آئے گی، جب کوئی پریشانی آئے گی، جب کوئی ٹینشن آئے گی، جب کوئی مصیبت آ جائے گی، بیماری آ جائے، قرض داری آ جائے، کاروبار میں زوال آ جائے، عزت کے اندر زوال آ جائے، اب ایسے لوگ اسے نہیں ملیں گے جو اس کو سہارا دیں، جو اس کے معاملات کے اندر اس کو اچھے مشورے دے کر اس کو دوبارہ سے کامیابی کی راہ پر گامزن کر سکے. اسی طرح تکبر کی آفات میں سے ایک بہت بڑی آفت وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو شخص تکبر کرنے والا ہوگا، اب چونکہ بکثرت یہ لوگوں کی آراء کا رد کر رہا ہے، اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی رہتی ہے، اب اسی وجہ سے عین ممکن ہے کہ اس کی زبان سے کفریہ کلمات تک جاری ہو جائیں. اور یہ عموماً ہوتا ہے جب ایسا کوئی شخص ہو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اچھا سٹیٹس دے دیا ہو، اچھا منصب دے دیا، اور بسا اوقات ایسے لوگ جو مذہبی وضاقتہ رکھتے ہیں، جو مذہبی حلیہ رکھتے ہیں، جو بظاہر علم ظاہر کی دولت سے بھی مالا مال نظر آتے ہیں، ایسے لوگ جب بے لاگ لوگوں کی باتوں پر تبصرے کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی باتوں کا رد کرتے رہتے ہیں، تو بسا اوقات کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکل جاتا ہے جو ایمان سے محرومی کا سبب بن سکتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے شیطان کا واقعہ سنا، شیطان معلم الملکوت، تکبر کی آفت کے باعث اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو رد کیا، اور پھر ایسا راندہ درگاہ ہوا کہ وہ نہ صرف یہ کہ اس کی عبادت دھتکار دی گئی، اس کی عبادت رائگان چلی گئی، بلکہ وہ ایمان کی دولت سے بھی محروم ہو گیا. اسی طرح تکبر کرنے والا
ابتدان تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹا ہے تو اس سے سختی کے ساتھ گفتگو کر لی، کسی چھوٹے نے کوئی اچھی بات بتا دی اس کو جھڑک دیا، جاؤ اپنا کام کرو، تمہاری کیا اوقات ہے، تمہارا کیا علم ہے، تمہاری کیا عزت ہے، تمہارا کیا منصب ہے، تمہارا کیا اسٹیٹس ہے، تو مجھ سے بات کر رہے ہو۔ اب جب یہ عادتیں پختہ ہوتی چلی جائیں گی، پہلے وہ چھوٹے مرتبے والوں کو جھڑکتا تھا، پھر برابر والوں کو جھڑکنا شروع کرے گا، پھر آہستہ آہستہ اس کی یہ بدتمیزی کی عادت، اس کی یہ بد اخلاقی کی عادت پختہ ہوتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کے سامنے کوئی بھی شخص ٹک نہیں سکتا، کوئی بھی شخص، چاہے وہ دینی معزز ہو یا دنیاوی معزز ہو، کوئی بھی شخص اس کے سامنے کلام نہیں کرے گا۔ انہیں پتا ہے کہ یہ شخص یہ چرب زبان ہے، اس کے اندر تکبر ہے، اور تکبر کی وجہ سے یہ ہر شخص کی باتوں کا رد کرتا چلا جائے گا۔ چنانچہ یہ بھی تکبر کی آفت ہے کہ اس کے سبب انسان بسا اوقات اپنے سے بڑوں، اپنے ماں باپ، اپنے بڑے بھائی بہنوں، اسی طرح اپنے اساتذہ، اور بسا اوقات جب تکبر کی آفت آتی ہے تو انسان اپنے پیر و مرشد کے بارے میں بھی گستاخانہ رویہ اختیار کر لیتا ہے۔ اور ایسی کئی ایک مثالیں یہ ان سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے کہ ایک مرید کو پیر نے راہ سلوک پر چلایا، جب وہ راہ سلوک پر چلتے 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 جب اس کے اندر کوئی کمال پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اب وہ تکبر کی آفت کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس پیر سے، اپنے اس مرشد سے فائق سمجھتا ہے، اور اپنے اسی پیر میں کہ جس پیر کی انگلی پکڑ کر اور جس کے پیچھے آنکھ بند کر کے اس نے راہ سلوک کو طے کرنا شروع کیا تھا اور عزت کے مرتبے، عزت اور مرتبے پانا شروع کیے تھے، اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی پا رہا تھا، اب اسی پیر و مرشد پر تنقید کرتے ہوئے، اسی پیر و مرشد کے بارے میں خلاف شرع کلمات کہتے ہوئے بالآخر وہ تکبر کی وجہ سے راہ سلوک میں بہت بڑے نقصان کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو تھے تکبر کے جو ہم نے عقلی اور نقلی نقصانات جو قرآن اور حدیث میں وارد ہوئے، اور عقل بھی جن باتوں کو سمجھتی ہے کہ واقعی یہ تکبر کی آفتیں ہیں، یہ تکبر کے نقصانات ہیں، اب ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب تکبر سے بچنا واقعی ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ تکبر کی مختلف اقسام ہیں۔ علماء کرام نے تکبر کی کیٹیگرائزیشن کی ہے۔ بعض تکبر کی قسمیں ہیں جو کفر تک نوبت جاتی ہے، بعض ایسی صورتیں ہیں جو حرام ہیں، ناجائز صورت تک ہیں۔ آئیے ہم ان مختلف صورتوں کو اجمالی طور پر سنتے ہیں، اس کا حکم بھی سنتے ہیں کہ تکبر کی کون سی صورت، اس کا کیا حکم ہے۔ چنانچہ یاد رکھیے کہ ابتدائی طور پر تکبر کی چند قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا ہے اللہ تعالی کے مقابلے میں تکبر۔ نمبر ایک، اللہ تعالی کے مقابلے میں تکبر، یعنی اللہ تبارک و تعالی کو خود سے حقیر اور کمتر اور خود کو اللہ سے برتر جاننا۔ اس تکبر کا ارتکاب فرعون نے کیا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو فرعون کے تکبر آمیز کلمات تھے ان کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے نقل فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یہ فرعون کا وہ قول ہے، انا ربکم الاعلی، کہ فرعون نے کہا کہ میں تمہارا سب سے اعلی رب ہوں۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، اب اس متکبر کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے تو اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔ اور یہ فرعون کا مشہور واقعہ ہے، اس کو دریا کے اندر غرق کر دیا گیا اور اس کے واقعات پچھلوں کے لیے باقی رکھے گئے، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو اس نے یہ تکبر آمیز کلمات کہے تھے، ان تکبر آمیز کلمات کے باعث اللہ تعالی نے اسے دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب میں گرفتار فرمایا۔ اور اس تکبر کا حکم بالکل واضح، یہ تکبر کی قسم کفر میں شامل ہے۔ اسی کے سے ملتی جلتی دوسری صورت ہے اللہ تعالی کی آیات کے ساتھ تکبر۔ نمبر دو، اللہ تعالی کی آیات کے ساتھ تکبر، یعنی اللہ تعالی کی آیات میں موجود احکامات اور تعلیمات کو حقیر اور کمتر گمان کرنا۔
اور اسی حکارت کے پیش نظر خود کو ان کی پابندیوں سے آزاد تصور کرنا. یہ قرآن کے یہ جو تم اسلام کے احکام بیان کرتے ہو فرسودہ ہیں، یہ تو بالکل ناقابل عمل ہیں. اب اس طرح کے احکامات کہ جو قرآن سے ثابت ہوں، ان احکامات کو سن کر بجائے اس کے کہ یہ کہا جاتا آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے، ہم نے تصدیق کی، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے بجائے کیا کہا جاتا ہے کہ یہ احکامات ناقابل عمل ہیں. اب یعنی کہ یہ گمان کرنا کہ معاذ اللہ تبارک و تعالی کی آیات اس قابل نہیں کہ ان میں موجود احکام کی پابندی کروں. اور یہ بات یاد رکھیے، یہ تکبر موجودہ دور کے ماڈرن دنیاوی علوم سے مزین اور مغربی تہذیب سے ضرورت سے زیادہ متاثر افراد میں بکثرت پایا جاتا ہے. پردے کے احکام قرآن سے ثابت. اب اگر کہیں پر قرآن کی آیت کسی کے سامنے بیان کر دی جائے، اب اسے پتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اور اس کے بعد یہ کہے کہ یہ تو فرسودہ نظام ہے، یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں. اس دور میں تو ماڈرنائزیشن کی بات کرو، مرد اور عورت شانہ بشانہ چلیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر اس بات کا علم ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ سامنے والا قرآن کا حکم بیان کر رہا ہے، اور اس وجہ سے کہ ہم اپنے آپ کو ماڈرن کہلانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ماڈرن ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے اگر قرآن کی آیات کی تعلیمات کا انکار کرے تو یہ صورت قرآن کی آیات کے ساتھ تکبر کی وجہ سے کفر میں داخل ہے. اس کا حکم یہ کفر میں. اب اس میں بنیادی طور پر جو بات پیش نظر رکھنی چاہیے، جو میں نے یہاں پر عرض کی، یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن کی آیات پر عمل نہ کرنے کی دو صورتیں. قرآن کی آیات پر عمل نہ کرنے کی دو صورتیں. ایک شخص ہے جو قرآن کی آیات کو صدق دل سے مانتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، قرآن میں اللہ نے جو ارشاد فرما دیا وہ حق اور حق ہے، لیکن میری نفس کی شرارتیں ہیں، شیطان مجھے عمل نہیں کرنے دیتا، میں محروم ہوں. اب یہ ایک صورت ہے کہ عمل نہیں کر پاتا، ایمان رکھتا ہے. بہت سے لوگ آج دیکھیے مسلمانوں کی غالب اکثریت وہ نماز سے محروم ہے، لیکن غالب اکثریت نماز کو فرض سمجھتی ہے. اب وہ اللہ کی آیات کا مذاق نہیں کر رہی. اب اس صورت میں یہ لوگ ہیں گناہگار، لیکن یہ ان پر کفر کا حکم نہیں آئے گا. اسی طرح کوئی اگر مرد اپنی گھر کی اسلامی بہن کو بے پردگی کرواتا ہے یا بے پردگی کر رہی ہے یا روکنے پر قادر ہے، نہیں روکتا، یا کوئی اسلامی بہن قرآن کے حدیث کے احکامات واضح طور پر جاننے کے باوجود عمل نہیں کرتی، اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اب یقیناً یہ محروم کہلائیں گے، یہ گناہگار کہلائیں گے، فعل حرام کے مرتکب کہلائیں گے، لیکن ان کے بارے میں کفر کا حکم نہیں لگ سکتا، کیونکہ یہ قرآن کی آیات کو دل سے مانتے. بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو قرآن کی آیات کو اور ان احکامات سے ثابت ہونے والے معمولات کو ناقابل عمل سمجھتے ہیں. تو لہذا اس معاملے میں کسی پر بھی ہم حکم لگائیں، ہمارے لیے مطلب یہ اس بات کی اجازت نہیں ہوگی. یہ کوئی مفتی اسلام اس کا فیصلہ کرے گا. البتہ ہمیں ان احکامات کو صدق دل سے ماننا بھی چاہیے اور اس پر عمل کی صورت بھی اختیار کرنی چاہیے. اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تکبر کی ایک اور صورت ہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے ساتھ تکبر کرنا، اللہ کے نبیوں کے ساتھ تکبر کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو حقیر اور کمتر اور خود کو ان سے بہتر تصور کرنا. جیسے کہ یہ سابقہ جو امتیں تھیں، ان امتوں میں عام طور پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ تحقیر کے کلمات اختیار کرتے تھے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علی نبینا وعلیہم الصلوۃ والسلام، ان کو جب فرعون کے پاس بھیجا تو فرعون اور اس کے درباریوں نے تکبر کیا. اب یہ جو تکبر تھا کہ اللہ کے انبیاء کو کمتر اور خود کو ان سے بہتر جاننا، یہ بھی چونکہ انبیاء کی توہین ہے، لہذا اس وجہ سے یہ بھی کفر کے اندر داخل ہے. اسی طرح بالخصوص جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے ساتھ تکبر کرنا.
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حقیر جاننا، یہ جو صورت ہے تکبر کی، یہ بھی شدید ترین ناجائز صورتوں میں اور کفر کی صورتوں میں داخل ہے۔ اور یہ جو تکبر کی صورت تھی، یہ اس دور کے اندر جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اعلان نبوت فرمایا، تو اس وقت جو بڑے بڑے سرداران مکہ تھے اور جو مکے کے بڑے سردار اور قریش کے سردار تھے، ان لوگوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تحقیر کی، اپنے آپ کو ان سے بہتر جانا۔ تو یہ تکبر تھا، سرکار کا انکار بھی تھا اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی تحقیر بھی تھی۔ یہ صورت بھی کفر میں داخل۔ اسی طرح تکبر کی ایک اور صورت ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ تکبر، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادات و اطوار اور اخلاق کریمانہ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، زبان سے ان کے بارے میں نازیبا کلمات نکالنا، یہ بھی تکبر کے باعث ہی ہوتا ہے۔ تو اب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے جو عادات و اطوار ہیں اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق کریمہ ہیں، ان کے اوصاف ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق کریمہ کی تحقیر، اب یہ جو تکبر کی صورت ہے یہ بھی کفر کے اندر داخل ہے۔ لیکن اس میں تھوڑی تفصیل ہے، بعض صورتوں میں ایسا ہے کہ وہ کہنے والے کے بارے میں حکم کچھ ہوگا، بعض صورتوں میں کچھ ہوگا۔ مثال کے طور پر اس کی ایک مثال، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو کدو شریف پسند۔ اب امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص کدو شریف کا ذکر آیا کہ سرکار کو پسند ہے۔ ایک شخص نے جب اس بات کا ذکر آیا کہ سرکار کو پسند ہے، اب سرکار کی پسند کے ذکر کے بعد اس نے کہا کہ مجھے تو یہ پسند نہیں، تو امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکالی اور فرمایا کہ فوراً کلمہ پڑھو ورنہ میں تمہارا سر تمہارے تن سے جدا کر دوں گا۔ تو اگر سنت کی تحقیر کی نیت سے اگر سرکار کے طریقے کی تحقیر کر رہا ہے تو یہ صورت کفر تک نوبت اس کی پہنچ سکتی ہے۔ اور اگر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر وہ تحقیر کی نیت سے نہیں کرتا لیکن فقط بس سستیاں ہیں، کاہلیاں ہیں، کوئی پہلو طئی کر رہا ہے، اعراض کر رہا ہے، تو بعض صورتیں اس کی یہ حرام اور ناجائز کی نوبت تک آ سکتی ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح صحابہ کرام اور اولیاء کاملین، علماء کرام، ماں باپ، اساتذہ اور عام مومنین کے ساتھ تکبر، یہ وہ صورت ہے جو آج کل ہمیں درپیش رہتی ہے۔ تکبر کی ایک صورت کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، اولیاء کاملین، علماء کاملین، اسی طرح والدین اور اساتذہ اور عام مومنین کے ساتھ تکبر کرنا، یعنی ان لوگوں کو اپنے سے کمتر اور اپنے آپ کو ان سے بہتر و برتر سمجھنا۔ تو تکبر کی یہ قسم گمراہی میں شمار کی جاتی ہے اور ایسا کرنے والا گناہگار ہوگا۔ اب اس میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں تفصیلی عقائد ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں سب و شتم کرنا یہ علماء کرام نے ناجائز لکھا اور اس کو گمراہی لکھا ہے۔ البتہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جیسے شیخین کریمین امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں اگر کوئی اس طرح کی رائے رکھتا ہے کہ ان کی خلافت کا انکار کرے تو چونکہ ان کی خلافت یہ اجماع صحابہ سے ثابت ہے، لہذا ان کی خلافت کا انکار یہ کفر ہے۔ عموماً جیسے اپنے مسلمان بھائی ہیں یا جیسے میں نے صورتیں عرض کی، اگر مال و دولت کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، زہد و تقوی کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے یا کسی اور اچھے اپنے اندر خوبی پائی جا رہی ہے، اس خوبی کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے اور دوسروں کو اپنے آپ سے کمتر سمجھے، تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تکبر کی وہ صورت ہے جو عام طور پر پائی جاتی ہے۔ یہ صورت ناجائز اور حرام ہے، اور اس بری صفت کو اپنی ذات میں تلاش کرنا، اس کے متعلق علامات کا علم حاصل کرنا کہ وہ کون کون سی علامات ہیں جن کے ذریعے میں یہ جان سکتا ہوں کہ مجھ میں یہ تکبر کی آفت پائی جا رہی ہے، یہ علامات سیکھنا ہم میں سے ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن پر جو عاقل ہے، بالغ ہے، جو احکام شرع کے مکلف ہیں، ان سب پر یہ سیکھنا لازم و ضروری ہے۔ اب
غور فرمائیے کہ تکبر کی علامات کیا ہیں. اب اس میں جو باطنی امراض ہیں جیسے تکبر ہے، حسد ہے، ریاکاری ہے، خود پسندی، عجب، اس طرح کے جو مختلف امراض ہم نے سنے، اس میں ہم نے ان کی مختلف علامات کے بارے میں سنا. یہ مدنی پھول لکھ لیجئے کہ جتنے بھی باطنی گناہ، ان کی جتنی بھی علامات بیان کی جا رہی ہیں، ان تمام علامات کو ہم نے اپنی ذات میں تلاش کرنا ہے. ان تمام علامات کو ہم نے اپنی ذات میں تلاش کرنا ہے. ان تمام علامات کو ہم نے اپنی ذات میں تلاش کرنا ہے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. جبکہ یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں، جو علامات ابھی بیان کی جائیں گی، یہ ظنیات سے ان کا تعلق ہے. ظنی چیزیں، قطعی، کنفرم، 100% ایسا ہی ہو کہ جس میں جو علامت پائی جا رہی ہے آپ کہیں کہ اس میں یہ تکبر پایا جا رہا ہے، یہ حسد کا شکار ہے، یہ خود پسندی کا شکار ہے، تو ایسا کرنا ہمارے لیے اس کی شرعن اجازت نہیں ہے. دوسروں میں اگرچہ کہ 100% علامات پائی جا رہی ہیں، ہمیں شریعت مطہرہ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں کہ ہم اس پر یہ الزام لگائیں، اس پر یہ حکم لگائیں. یہ علامات کیوں بیان ہو رہی ہیں؟ ہمیں اپنی ذات کے بارے میں متنبہ اور خبردار کرنے کے لیے کہ مجھ میں یہ علامات پائی جا رہی ہیں، مجھے ان علامات کا تدارک کرنا چاہیے. اب متکبر کی علامات میں سے علماء نے جو علامات بیان فرمائی، ایک علامت یہ ہے کہ متکبر جس مقام پر جائے گا تو وہاں اس کی خواہش یہ ہوگی کہ لوگ خود چل کر میرے پاس آئیں. دوسروں کے پاس چل کر جانا، ملاقات کے لیے جانا، کسی کے پاس جانا، یہ اپنے لیے باعث ذلت سمجھے گا. یہ اپنے لیے باعث ذلت سمجھے گا. مثال کے طور پر ایک اسلامی بھائی، یہ فیضان مدینہ کے سین میں، اب ایک اسلامی بھائی ایسا ہے کہ جو مثال کے طور پر مسجد کے اندر ہے. اب جب تکبر کی علامت ہوگی تو کیا ہوگا کہ جس کے دل میں تکبر پایا جا سکتا ہے اس کی ایک علامت یہ ہے کہ یہ مثال کے طور پر سین والا، اس کے دل میں یہی خیال آئے گا کہ جو مسجد کے اندر شخص موجود ہے یہ خود چل کر میرے پاس آئے، یہ مجھ سے آ کر ملاقات کرے، میں اس کے پاس ملاقات کرنے نہیں جاؤں گا. یہ تکبر کی ایک علامت ہے. اور اگر جائے گا تو کب جائے گا؟ یا تو یہ کہ جب کسی کو اپنے آپ سے برتر سمجھے، ظاہر سی بات ہے وہاں تکبر تو رہا نہیں. جیسے پیر صاحب ہیں، اب اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں یہ یقیناً اپنے پیر کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، اب اپنے پیر کی بارگاہ میں چلا جائے گا اس لیے کہ وہاں پر اسے تکبر کا سامنا نہیں ہے. یا پھر کہیں پر اسے کوئی دنیاوی فائدہ مل رہا ہے، کوئی منصب مل رہا ہے، مال و دولت حاصل ہو رہا ہے، کوئی کاروباری نفع حاصل ہو رہا ہے، تو اب یہ بھاگتا ہوا جائے گا. وہاں اس کے یہ تکبر کی آفت اس کے آڑے نہیں آئے گی. آڑے کہاں پہ آئے گی؟ جہاں علم میں کم لوگ اس کے سامنے موجود ہیں، عمل میں کم تر لوگ ہیں، عزت کے اعتبار سے کم ہیں، مرتبے کے اعتبار سے کم ہیں، شہرت کے اعتبار سے کم ہیں. اب اس کے دل میں ایک خواہش انگڑائی لے کر جاگ اٹھتی ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں مجھ سے کم تر ہیں، ان لوگوں کو میرے پاس آ کر ملاقات کرنی چاہیے، میں ان کے پاس جاؤں، یہ تو میری شان کے خلاف ہے. اسی طرح ایک تو یہ کہ ملنے کے لیے کسی کے پاس نہیں جائے گا. دوسرا، کسی مقام پر آمنا سامنا ہو گیا اس کا کسی اور شخص کے ساتھ، دل میں تکبر ہے، اب یہ خواہش پیدا ہوگی کہ یہ دوسرا شخص مجھے سلام کرے، میں اسے سلام میں پہل نہ کروں، میں اس سے بڑا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بڑھ کر ہوں، میری عزت زیادہ ہے، میرا مرتبہ زیادہ ہے، میرے اعمال زیادہ ہے، میں اس سے متقی و پرہیزگار زیادہ ہوں، لہٰذا یہ مجھ سے کمتر ہے، اسے مجھے سلام کرنا چاہیے، میں اسے سلام نہیں کروں گا. اسی طرح تیسری علامت جس شخص میں یہ علامت پائی، یہ تکبر پایا جا سکتا ہے، اس کی ایک علامت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ شخص جب کوئی مختلف دو چار قسم کے لوگ آ گئے تو یہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا پسند نہیں کرے گا. دوسروں کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا پسند نہیں کرے گا. دوسروں کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا پسند نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ وجہ وہی ہے کہ میں ان لوگوں سے بہتر ہوں،
یہ لوگ جو آئے ہیں یہ مجھ سے مل لے، میں کھڑا ہوں گا تو میری عزت کم ہو جائے گی، میں کم تر سمجھا جاؤں گا، لہذا وہ اپنے مقام پر بیٹھا رہے گا اور اسی طرح وہ بیٹھے بیٹھے ملاقات کرے گا۔ اسی طرح چوتھی علامت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ متکبر شخص کسی سے مصافحہ کرنا پسند نہیں کرتا، یعنی وہ ایک قابل ہی نہیں سمجھتا دوسروں کو کہ میرے ساتھ ہاتھ ملائیں۔ یہ عام طور پر دینی طبقے میں کم ہوتا ہے، دنیا دار طبقے میں، جس کے پاس مال و دولت زیادہ آ جائے، وہ کسی بڑے عہدے پہ آ جائے، یا کوئی مطلب اسے وزارت مل گئی، کوئی اقتدار مل گیا، کوئی بڑا مرتبہ مل گیا، سٹیٹس مل گیا، تب یہ کیا کرتا ہے، لوگ آتے ہیں تو بیٹھا رہے گا، سلام نہیں کرتا، سلام کسی نے کر دیا جواب نہیں دے گا، کسی اپنے سے کمتر شخص سے یہ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا۔ تو یہ بھی تکبر کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اسی طرح متکبر کے انداز میں وہ رکھ رکھاؤ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس سے تکبر کی جھلک نظر آتی ہے، یعنی اس کا انداز ایک تو تھا کہ سلام نہیں کرے گا، سلام میں پہل نہیں کرے گا، آیا تو سامنے والے سے ہاتھ نہیں ملائے گا، اب جب کوئی آ گیا، آمنا سامنا ہو گیا، تو انداز گفتگو متکبرانہ ہوگا، انداز گفتگو متکبرانہ ہوگا۔ یا انداز گفتگو کے ساتھ ساتھ آپ دیگر باتوں میں بھی لے لیں، گفتگو اور دیگر معاملات کا انداز متکبرانہ ہوگا، گفتگو اور دیگر معاملات کا انداز متکبرانہ ہوگا۔ اب سامنے والا شخص آیا، کوئی اس کے سامنے کھڑا ہے، اس سے کوئی پرواہ نہیں، کھڑا ہے تو کھڑا رہے، دنیاوی مرتبہ اس کے پاس ہے، کسی شخص کو کام ہے، اب وہ بیچارہ اپنے کام کی وجہ سے ہی آیا ہو، یہ اس کے ساتھ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرے گا، ہاں بولو کیا کام ہے۔ اب اس کے بعد اس کا انداز گفتگو، طرز تخاطب اور اس کے جو انداز ہیں، اس سے لگے گا کہ اس کو یہ سامنے والے شخص کا آنا پسند نہیں آیا، تو یہ بھی تکبر کی ایک علامت ہے۔ اسی طرح متکبر شخص لوگوں پر ظلم کرنے سے بھی نہیں چوکے گا، یہ دوسروں پر ظلم بھی کر بیٹھتا ہے۔ اور جو اہم مدنی پھول تکبر کے حوالے سے ہے کہ ظلم کر لیا تو اب رجوع کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے اس کو جھجک ہوگی، یہ چونکہ اس کے پیش نظر اپنا منصب ہے، میرا ایک بڑا مقام ہے، میرا بڑا اسٹیٹس ہے، میں علم میں زیادہ ہوں، میں مرتبے میں زیادہ ہوں، سامنے والے کو جھڑک دیا، ڈانٹ دیا، اس پر ظلم کر ڈالا، تو اب انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ یہ اس سے معافی مانگ لیتا، بس تقاضا بشریت گناہ ہو گیا، ممکن ہے، لیکن اب یہ اپنے گناہ پر قائم اس طرح ہے کہ یہ سامنے والے سے معافی نہیں مانگتا کہ اس میں میری ذلت ہے، اس میں میری رسوائی ہے۔ اسی طرح ہم نے جو کچھ مدنی پھول سنے ان میں ایک یہ بھی مدنی پھول جو مختلف جو ہم نے تکبر کے بارے میں سنے تھے کہ تکبر کرنے والا دوسرے کا مشورہ اور اس کی نصیحت قبول نہیں کرتا، دوسرے کا مشورہ اور نصیحت قبول نہیں کرتا، کسی کا مشورہ اور نصیحت قبول نہیں کرتا۔ تکبر کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اگر کسی مقام پر اسے لوگوں کے درمیان بیٹھنا پڑے، لوگوں کے ساتھ چلنا پڑے، تو اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ چلنا گوارا نہیں کرے گا، اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ چلنا گوارا نہیں کرے گا، اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ چلنا گوارا نہیں کرے گا۔ اب یہ انہی لوگوں کے ساتھ چلے گا جن کا اسٹیٹس اس کے برابر کا ہوگا، جن کا لباس اس کے طرح کا ہو، جن کے ہاتھ میں موبائل اس کی طرح قیمتی ہو، جن کے پاس گاڑی اس کی طرح کی قیمتی گاڑی ہو۔ اب یوں اسی اپنی کیٹیگری کے اور اپنی کلاس کے، ایلیٹ کلاس کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرے گا، عوام الناس کے اندر بیٹھنا اس سے پسند نہیں آئے گا۔ اور یہی صورت جب کسی دینی محفل میں آئے تو عوام الناس کے اندر نہ بیٹھے، عوام میں بیٹھنا پسند نہ کرے، خواص کے اندر بیٹھنا پسند کرے۔ ایون بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں مساجد کے اندر آتے بھی ہیں تو اکٹھے 2 4 5 اکٹھے آئیں گے تاکہ جو میرے مرتبے والا ہے میں اپنے مرتبے والے کے برابر والے کے ساتھ مسجد کے اندر نماز ادا کروں۔
تو یہ بھی ایک علامت تکبر کی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح متکبر شخص اب جب گفتگو کی باری آتی ہے تو سامنے والے کو بحث کر کے نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا، سامنے والے کو بحث کر کے نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا۔ تم کیا بات کرو گے میرے ساتھ؟ تمہارے علم کی اوقات کیا ہے؟ تمہیں جمعہ 8 دن ہوئے، تم نے ابھی 4 کتابیں پڑھی، تم مجھے سمجھا رہے ہو، مجھے مسئلہ بتا رہے ہو۔ اسی طرح تمہاری عمر کیا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا اسٹیٹس کیا ہے جو تم میرے ساتھ بات کر رہے ہو۔ اس طرح کا انداز کہ سامنے والے کو یہ اپنے انداز سے مرعوب کر کے اسے اپنے سامنے چپ کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح تکبر کی جو علامات ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب یہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنا لباس دیکھے گا، میرا لباس بہت اچھا ہے، میرا انداز تکلم بہت اچھا ہے، میرا علم دوسروں سے زیادہ، میں نمازیں دوسروں سے زیادہ پڑھتا ہوں، میں نے حج اتنے کیے ہوئے ہیں، میری عبادات اتنی ہیں، میری ریاضات اتنی ہیں، میں اتنا صدقہ و خیرات کرتا ہوں۔ تو اب یہ اپنے اعمال کو دیکھے گا اور اپنے اعمال کے مطابق لوگوں کے اعمال اور احوال کو تولنے کی کوشش کرے گا، یعنی وہی سامنے والے کی کمی اور عیب اور نقص تلاش کرے گا تاکہ میری برتری ثابت ہو جائے۔ تو یہ بھی تکبر کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں ان علامات کو سننے کے بعد اپنا دیانت دارانہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا میرے اندر یہ برے اوصاف پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے۔ کہیں ایسا تو نہیں میں دوسروں کو سلام میں پہل نہیں کرتا، اور یہ اب میں نے عرض کر دیا کہ ہم جو سلام میں پہل نہیں کرتا اس پہ حکم نہیں لگا سکتے، متکبر ہے۔ اب ایک غالب اکثریت ہے جسے سلام کی پہل کی فضیلت کا علم نہیں، جسے مسلمانوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنے کا کیا اجر و ثواب ہے اس کا پتہ ہی نہیں، تب ہم اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے۔ ایک غالب اکثریت ایسی بھی ہوتی ہے جس میں یہ علامات کہیں کہیں پائی جائیں گی، لیکن وہ غفلت کی وجہ سے پائی جائیں گی۔ اب بہرحال ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں میں جب مسلمانوں کے مجمع میں جاتا ہوں یہ توقع تو نہیں رکھتا میرے پاس عہدہ اچھا ہے، میرا مرتبہ اچھا ہے، میرا مال و دولت زیادہ ہے، میں عبادت گزار زیادہ ہوں، متقی پرہیزگار زیادہ ہوں، میں نے نمازیں زیادہ پڑھی ہیں، میں زیادہ حج و عمرے کر چکا ہوں، میں زیادہ صدقہ و خیرات کرتا ہوں، میرا اسٹیٹس، میرا مال و دولت، میرا مرتبہ یہ دوسروں لوگوں سے زیادہ ہے، ان لوگوں کو مجھے سلام کرنا چاہیے۔ کہیں یہ فاسد خیالات ہمارے دل میں پیدا تو نہیں ہوتے۔ اسی طرح کوئی شخص آ جائے، کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو، کیا میں دوسرے شخص کے لیے اپنے دل میں تکبر کے جذبات رکھتا ہوں؟ کوئی آ گیا تو اٹھ کے ملوں گا نہیں کہ میری شان کم ہو جائے گی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہترین سنت عاجزی ہے۔ ہم اس کے بارے میں تکبر کا علاج جو ہم سنیں گے اس میں یہ تکبر کی کاٹ کا بہترین ذریعہ یہ عاجزی کا اختیار کرنا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھنا، اپنے آپ کو دوسروں سے مرتبے کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے کم سمجھنا اور دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا، یہ عاجزی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ غور فرمائیے، شیطان نے تکبر کیا، نہ صرف اعمال اکارت ہوئے بلکہ راندہ درگاہ قرار دے دیا گیا اور فرمایا گیا کہ تو قیامت تک کے لیے لعنتی ہے، میری رحمت سے محروم ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو عاجزی کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت کریمہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کے سامنے عاجزی کا اظہار فرمایا کرتے تھے، اپنے غلاموں کے سامنے عاجزی والا انداز اختیار فرمایا کرتے تھے۔ اور الحمدللہ قربان جائیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ولی کامل پر اتنی بے پایاں رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ولی کامل کو ایک سوچ عطا فرمائی کہ جو آج بڑے سے بڑے مذہبی کہلانے والے میں بھی مفقود نظر آتی ہے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کے ایسے ایسے مریدین جن کا بظاہر نہ کوئی عہدہ ہے،
نہ تنظیم کے اندر وہ شورا میں نہ کسی بڑے عہدے پر فائز ہیں، نہ علمی اعتبار سے امیر اہل سنت سے فائق ہیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں بارہا دیکھا گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو عہدے اور مرتبے والے اسلامی بھائی، عام اسلامی بھائی جب حاضر ہوتے ہیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کھڑے ہو کر پرتپاک طریقے سے دونوں ہاتھ بڑھا کر گلے لگا کر ان کو سلام کرتے ہیں، سلام میں پیر فرماتے ہیں اور انتہائی دلجوئی فرماتے ہیں اور عاجزی کا اظہار فرماتے ہیں. آپ غور فرمائیے، یہ اس ولی کامل کی عاجزی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا تھا، اس ولی کامل کی اس نگاہ ولایت کی برکت سے، اس ولی کامل کی اس جذبہ اتباع سنت کی برکت سے الحمدللہ ثم الحمدللہ امیر اہل سنت کے اقوال اور امیر اہل سنت کے کردار کے مطابق اپنے کردار کو بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. ہم نے غور کرنا ہے، کہیں مجھ میں یہ آفت تو نہیں پائی جاتی، کوئی مجھ سے عہدے کے اعتبار سے کمتر آ گیا تو دل میں اپنے آپ کو اس سے بہتر جانتے ہوئے میں نہیں اٹھتا. اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو یہ تکبر نہیں کہلائے گا. ہم نے اپنے بارے میں غور کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کسی کو کمتر سمجھتے ہوئے اس کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوتا. اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے دعوت اسلامی کا پیغام دنیا بھر کے اندر پہنچانا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مختلف امور اختیار فرمائے وہ تعلیم امت، اس میں ایک بہترین جو مدنی پھول علماء نے بیان فرمایا وہ تعلیم امت کا مدنی پھول ہے. اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو مختلف مواقع میں مختلف انداز سنت کے اختیار فرمائے، اس میں ہم مریدوں اور دعوت اسلامی والوں کے لیے بھی درس ہے کہ تم سے اگر کوئی مرتبے کے اعتبار سے کمتر آ جائے، تم سے اگر کوئی علم کے اعتبار سے کمتر آ جائے، تم سے اگر عمل کے اعتبار سے کوئی کمتر آ جائے تو اس کی دلجوئی کی نیت سے کہ تمہارا ماتحت ہے، اس سے اچھے طریقے سے ملو گے تو انشاءاللہ یہ تمہاری اطاعت کرے گا. اور تمہاری اطاعت جتنی کرے گا اتنا دعوت اسلامی کا کام زیادہ کرے گا، جتنا دعوت اسلامی کا کام زیادہ کرے گا اتنا ہی دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا یہ سبب بنتا چلا جائے گا. تو اس لیے ہم تمام اسلامی بھائیوں کو اپنا یہ مدنی ذہن بنانا چاہیے کہ ہم سے اگر کوئی عہدے کے اعتبار سے کمتر آ جائے تو ہم آگے بڑھ کر اس کو خندہ پیشانی سے سلام میں پہل کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی عذر نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی پرابلم نہ ہو تو کھڑے ہو کر پرتپاک طریقے سے اس اسلامی بھائی کا استقبال کریں. انشاءاللہ عز و جل اس اسلامی بھائی کے دل میں ہمارے بارے میں محبت بھرے جذبات بھی پیدا ہوں گے اور اللہ کی خاطر اگر ہم نے عاجزی کی ہوگی تو اللہ تعالی ہمیں بلندی بھی عطا فرمائے گا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ کیا یہ علامات میرے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی. میں اگر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی امیر ہے تو اب وہ امیر اسلامی بھائی اپنے جو لیول کے اسلامی بھائی ہیں انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہے، تو اب یہ غریب کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا. تو اب یہ اپنے قلبی جذبات کے بارے میں غور کر لے، قلبی کیفیات کے بارے میں غور کر لے. غریب کے پاس اس لیے نہیں بیٹھا کہ یہ غریب ہے، امیر کے پاس اس لیے بیٹھ گیا کہ وہ میرے اسٹیٹس کا ہے، یہ تکبر ہے. اور اگر اس تکبر کے باعث اللہ تعالی ناراض ہو گیا اور ارشاد فرما دیا اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی نگاہ سے گرا دیا تو پھر مجھے کوئی بھی عزت اور بلندی عطا نہیں کر سکتا. تو لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم میں سے ہر ایک اسلامی بھائی کو یہ غور کرنا چاہیے. میں گھر کے اندر چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی سلام کی عادت بناؤں، زوجہ ہیں ان کو بھی سلام کی عادت بناؤں، گھر کے اندر ایون نوکر ہیں ان نوکروں کو بھی سلام کی عادت بناؤں. جتنا میں سلام میں پہل کروں گا اتنا اللہ کے قریب ہوتا جاؤں گا. یہ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان معظم کا مفہوم بھی ہے کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. جو جتنا سلام میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کے اتنا ہی قریب ہوتا ہے. تو زے نصیب ہماری یہ عادت بن جائے جب بھی کسی اسلامی بھائی کے ساتھ آمنا سامنا ہو ہم فوراً بلا تاخیر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کی نیت سے اپنے اس مسلمان بھائی کو سلام کرنے والے بن جائیں. اسی طرح ہم یہ غور کر لیں، بسا اوقات بعض ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں کہ جو ہم سے مال و دولت کے اعتبار سے مرتبے کے اعتبار سے وہ کمتر ہیں. اب کیا دل میں ایسے جذبات تو نہیں آتے
کہ یہ مجھ سے کمتر ہے، میں اس کے ساتھ مصافحہ نہیں کروں گا، یا مصافحہ کر لیا تو بے دلی کے ساتھ، باقی لوگوں سے پرتپاک طریقے سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ گرم جوشی کے ساتھ، حضرت کیا حال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ ٹھیک ہیں، گھر میں خیریت ہے، اور اس بیچارے غریب کے ساتھ جس کا لباس میرے لباس کے مطابق نہیں، جس کا اسٹیٹس میرے اسٹیٹس کے برابر نہیں، اس کو کہیں دو انگلیاں ملا کے فارغ کرنے کی کوشش تو نہیں کرتا۔ اب یہ ہم میں سے ہر ایک اسلامی بھائی نے اپنے بارے میں غور کرنا ہے، اور جو علامات بیان کی گئیں اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اپنا ان علامات کی روشنی میں محاسبہ کریں، اور قبل اس کے کہ میدان قیامت میں ہمارا حساب و کتاب ہو، ہمارے اعمال پر ہمیں سزا و جزا کا سلسلہ ہو، ہم اس سے پہلے دنیا میں ہی اپنے معمولات پر غور کر کے جو معمولات اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی کا باعث بن سکتے ہوں، ان معمولات سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کریں۔ تو اگر خدا نخواستہ یہ محسوس ہو کہ میرا دل یہ تکبر جیسی آفت کا شکار ہے، اور اس کی ظاہری علامات یقیناً میری شخصیت کو داغدار کر رہی ہیں، جب لوگوں کے مشورے نہیں مانوں گا، لوگوں کی باتوں کا رد کروں گا، لوگوں کو سلام میں پہل نہیں کروں گا، جب یہ مختلف آفتیں بیک وقت جمع ہو گئیں تو یقیناً یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ اب ان آفتوں کی وجہ سے دنیا میں بھی یقیناً میری عزت کم ہو رہی ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان علامات کے بعد اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور اس کے سلسلے میں تکبر کا علاج کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے باطنی امراض کے علاج کے معاملے میں دو علاج تجویز فرمائے، ہم نے اس سے پہلے بھی سنے، ایک ہے علمی علاج، دوسرا ہے عملی علاج۔ علمی علاج کیا ہے کہ ہم جو تکبر کی آفتیں قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی، اور جو تکبر کی آفتیں ہم نے سنی، لوگوں کا بدظن ہونا، اور جو شروع میں ہم نے مختلف جو تکبر کے عقلی نقصانات سنے تھے، ہم ان تکبر کی جو علمی علاج ہے، اس علمی علاج کو اختیار کرتے ہوئے ہم تکبر کی جو ضروری معلومات ہے اس کو ہر دم پیش نظر رکھیں۔ جب بھی کوئی ایسا معاملہ آنے لگے کہ جس میں مجھے یہ خدشہ ہو کہ میں تکبر میں مبتلا ہو سکتا ہوں، تو یہ فوراً علمی علاج اپنے سامنے رکھتے ہوئے اب اپنے آپ کو پریکٹیکلی اس کے علاج کی طرف مائل کرنا چاہیے، اور پریکٹیکلی ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جو چیزیں میرے اندر تکبر کی آفت کو پیدا کر سکتی ہیں۔ وہ تکبر کی کون کون سی، مطلب ایسی یوں سمجھیں کہ تکبر کو پیدا کرنے والی چیزیں، وہ چیزیں بھی سن لیجئے۔ یاد رکھیے، اپنے آپ کو جب آدمی اپنی دل کے اندر تکبر کے جذبات پاتا ہے تو عموماً اس کی جو وجوہات ہیں، بنیادی طور پر بڑی بڑی وجوہات ہیں، ان میں سے پہلی وجہ ہے علم۔ پہلی وجہ علم، اب چاہیے علم دینی ہو یا دنیاوی۔ نمبر دو عمل۔ نمبر دو عمل۔ نمبر دو عمل۔ اب جیسے ظاہر کو سنت کے مطابق کر لینا، عبادات کا ارتکاب، عبادات کا اختیار کرنا، اور گناہوں سے دور رہنے پر استقامت، یعنی یہ شخص ہے نفلی نمازیں بکثرت پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، اوابین کے نوافل ادا کر رہا ہے، اشراق و چاشت پڑھ رہا ہے، یہ درس بھی دیتا ہے، یہ بیان بھی کرتا ہے، یہ اجتماع میں بھی آتا ہے، یہ اچھے نیک کام بھی کرتا ہے، یہ اس نے حج بھی کر رکھا ہے، کئی عمرے بھی کیے ہوئے ہیں، ہر سال کئی لوگوں کو یہ ان کی کفالت کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو یہ ایک عمل ہے۔ اس عمل کے باعث بھی انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح تکبر کی آفت کا شکار کروانے والے اسباب میں سے ایک اہم شے وہ ہے حسن۔ یہ حسن و جمال، کسی انسان کی رنگت زیادہ اچھی ہے، قد کاٹ زیادہ ہے، باڈی بلڈر ہے، جسم خوبصورت ہے، تو اب جس کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، جس کو اللہ تعالی نے اپنی کسی حکمت کی بنا پہ حسن میں اس سے کمتر رکھا، جسامت میں اس سے کمتر رکھا، یا اسی اعتبار سے وہ اس کا قد کاٹ کم ہے، اب یہ اچھے قد کاٹ والا
حسن و جمال والا اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے، تو یہ بھی تکبر کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تکبر کی کامن سی جو وجہ ہے وہ ہے مال و دولت کا آ جانا۔ مال و دولت، جب مال و دولت آ جاتا ہے تو انسان کے خیالات یہ آہستہ آہستہ بلندی کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جو مال و دولت میں اس سے کم ہے، اسٹیٹس میں اس سے کم ہے، عہدے میں اس سے کم ہے، ان لوگوں کو یہ اپنے آپ سے کمتر اور حقیر سمجھتا ہے۔ اسی طرح تکبر کی جو آفت ہے، اس کا ایک سبب یہ خاندانی وجاہت بھی ہے۔ ایک شخص ہے جس کو خاندانی طور پر کسی یعنی اچھی فیملی سے تعلق اس کو نصیب ہو گیا، تو اب یہ بھی اپنے آپ کو بہتر سمجھے گا۔ کوئی کسی شیخ کا بیٹا ہے، اب پیر صاحب کا بیٹا ہے، اپنے دیگر مریدوں کو گھاس نہیں ڈالتا، میں تو ان سے بہتر ہوں۔ کوئی اچھا خاندان ہے، اچھی فیملی ہے، تو اب یہ اچھی فیملی کا جو یہ چشم و چراغ ہے، یہ اچھی فیملی کا چشم و چراغ ہونے کے باعث یہ دوسرے لوگوں کو گھاس نہیں ڈالتا۔ لباس اچھا ہے تو اچھا لباس بھی تکبر کی آفت کا سبب بن سکتا ہے۔ اچھا لباس یہ بھی تکبر کی آفت کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ذہین ہے تو اس کی ذہانت اپنے سے کمتر لوگوں کے لیے اس کے لیے تکبر کے پروان چڑھانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہم نے تکبر کی مختلف علامات اور اس کے اسباب بھی سن لیے۔ تکبر کا علمی اور عملی علاج یہ کیسے ہوگا، ہم نے تکبر کے بارے میں قرآن پاک کی آیات سنی، حدیث طیبہ میں بھی تکبر کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ ہم نے سنا۔ آئیے تکبر کے بارے میں ایک مزید جو حدیث کے اندر آفت بیان کی گئی، اس آفت کے ذریعے بھی تکبر کا علمی علاج جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا، اور اس کی عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ اللہ تعالی کا اتنا قرب اسے مل گیا کہ ہر وقت اس کے سر پر ایک بادل سایہ فگن رہتا، یعنی اگر دھوپ میں جاتا تو ایک بادل اس کے سر پر آ جاتا۔ اب ایک دن وہ شخص دھوپ میں عبادت کر رہا تھا، حسب معمول سر پر بادل سایہ فگن تھا۔ اب وہاں سے بنی اسرائیل کا ایک گناہ گار شخص گزرا جس کے بارے میں مشہور تھا یہ بہت گناہ گار ہے، یہ شخص فاسق و فاجر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس شخص کی طرف متوجہ ہوئی، یہ گناہ گار فاسق بد کردار شخص، اس کے دل میں اپنے گناہوں پر ندامت کے جذبات پیدا ہوئے۔ اب اس کے دل میں یہ آیا کہ کتنا اللہ کا نیک بندہ ہے، اس اللہ تعالیٰ کے نیک بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، بادل اس کے سر پر سایہ فگن ہے، میں کتنا محروم ہوں کہ میں رسوائے زمانہ ہوں، لوگ مجھ سے میرے گناہوں کے سبب نفرت کرتے ہیں۔ اب اس کے دل میں یہ عاجزی کے جذبات پیدا ہوئے، اب اس نے اللہ کے لیے عاجزی کی، اپنے آپ کو کمتر سمجھا، اس عبادت گزار کو برتر جانا۔ اب جب یہ سوچ کر کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، اللہ کا مقرب ہے، مجھے اس کے قرب میں جانا چاہیے، یہ سوچ کر یہ شخص آگے بڑھتا ہے، اس عبادت گزار کے قریب پہنچتا ہے۔ اب عبادت گزار نے جب یہ دیکھا کہ یہ رسوائے زمانہ میرے قریب آ گیا، یہ وہ شخص کہ بنی اسرائیلی جس کو منہ نہیں لگانا چاہتے میرے قریب آ گیا، دل کے اندر اس کے یہ جذبات پیدا ہوئے، اور اس نے تکبر کی وجہ سے اس گناہ گار کو جھڑک دیا، کیا سمجھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ مجھ سے بدتر ہے۔ اب یہ تکبر کے جذبات دل میں آنے تھے، زبان سے ایک تکبر آمیز جملہ نکلا، اور اس نے اس بنی اسرائیلی کو دھتکار دیا، مجھ سے دور ہو جاؤ، یہ تجھ جیسا گناہگار اور رسوائے زمانہ شخص میرے قریب آ گیا۔ اب یہ کہنا تھا، اب یہ گناہگار شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ تھی، اس نے عاجزی کو اختیار کیا، اس نیک شخص کے قرب کے پانے کی نیت سے یہ اس کے قریب گیا، اس نے دھتکارا۔ اب جب یہ شخص وہاں سے چلا، وہ بادل بھی اس کے ساتھ وہاں سے چلنا شروع ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی فرمائی کہ اللہ کے نبی ان دونوں افراد کو یہ میرا پیغام پہنچا دو کہ دونوں اپنے اعمال کی ابتدا کریں،
دونوں اپنے اعمال نئے سرے سے شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے، نیک شخص نے تکبر کیا، اس تکبر کے باعث میں نے اس کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا، اور فرمایا کہ یہ گناہگار شخص اس نے عاجزی اختیار کی، دوسرے شخص کو اپنے آپ سے بہتر سمجھا، ہم نے اس عاجزی کی برکت سے اس شخص کے گناہوں کی بخشش فرما دی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے وہ شخص جو عبادت گزار مشہور ہے، وہ شخص جو نیکوکار مشہور ہے، وہ شخص جو متقی و پرہیزگار مشہور ہے، وہ شخص جسے لوگ حاجی صاحب کہہ کر سلام کرتے ہیں، وہ شخص جو سال میں کئی کئی عمرے کرتا ہے، وہ شخص جو کئی کئی لوگوں کو ان کی کفالت کر کے ان پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، وہ شخص جو لاکھوں روپے زکوٰۃ خرچ کرتا ہے، وہ شخص کہ جو اپنا مال اللہ تعالی کی راہ میں خیرات کر کے اپنے آپ کو نیکوکار سمجھے اور دوسرے لوگوں کو اپنے سے کمتر حقیر سمجھے، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم اس سے پہلے تکبر کی آفت کا شکار رہے ہوں، غور فرما لیجئے ہمارے ان اعمال کا کیا بنے گا۔ بنی اسرائیل کا مقبول عبادت گزار تکبر آمیز ایک کلمے کی وجہ سے اس کے تمام اعمال اللہ نے برباد کر دیے، اور پھر بار بار یہ شیطان کی مثال سامنے رکھیے، شیطان نے تکبر آمیز ایک کلمہ اللہ کی بارگاہ میں کہا، یہ کہا انا خیر منہ، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا، وخلقتہ من طین، اور اے اللہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا، آگ مٹی سے بہتر ہے۔ ایک تکبر آمیز کلمے کی وجہ سے وہ عبادت گزار جس نے زمین کے چپے چپے پر اللہ کی عبادت کی تھی، جس نے کم و بیش 70,000 سال تک اللہ کی عبادت اور ریاضت کی، وہ معلم الملکوت اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ قرار دے دیا گیا۔ تو اگر ہم اس تکبر کی آفت کا شکار رہے، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو وہ راتوں کو اٹھنا بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو وہ سردیوں میں مشقت اٹھا کر وضو کر کے تہجد پڑھنا بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے سردی گرمی کے موسمی اثرات برداشت کر کے اتنی لمبی چوڑی عبادتیں کر کے جو حج کیا تھا وہ حج برباد ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکبر جیسی اس آفت کی مکمل معرفت رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس تکبر کی آفت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح حسن و جمال، اس پر انسان بڑا گھمنڈ کرتا ہے۔ اس حسن و جمال کی حفاظت کے لیے آج کل نہ جانے کیا کچھ خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ میرا حسن کسی طریقے سے اس کو دوام مل جائے، میرا حسن اس کو کچھ طوالت مل جائے، یہ میں جوان ہوں تو میری جوانی 10 سال 15 سال 20 سال بڑھ جائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حسن کے باعث اپنے سے کم تر لوگوں کو، جن کو اللہ نے اپنے نظام کے باعث اللہ نے اسے اس نعمت سے محروم رکھا، آج مجھے اللہ نے اگر حسن و جمال دے رکھا ہے تو اب یہ حسن و جمال ایک دن فنا ہو جائے گا، اور اس میں ہمارے عموماً اسلامی بہنیں یہ عام طور پر اس آفت کا شکار ہو جاتی ہیں، اور اپنے حسن و جمال اور سامنے والی اگر کوئی حسن و جمال میں کمتر ہے تو اب اس کی اس وجہ سے دل آزاریاں کی جاتی ہیں، غیبتیں کی جاتی ہیں، چغلیاں کھائی جاتی ہیں، اور طرح طرح کی تہمتیں، فقط اس چھوٹے سے ایک زوال پذیر ہو جانے والے حسن کا جو ہمارا ذاتی کارنامہ نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے، اس وجہ سے ہم بسا اوقات تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو غور تو فرمائیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو حسن و جمال والے تھے، جن کے حسن کی زمانے میں مثالیں دی جاتی تھیں، آج نہ وہ باقی ہیں نہ ان کے نشان باقی ہیں، آج ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں۔ یہ جو تجھے اللہ نے حسن عطا فرمایا، اس حسن پر اللہ کا شکر ادا کر، اس حسن کی وجہ سے لوگوں کی دل آزاریاں مت کر، لوگوں کو اپنے اس کمتر جان کر اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا حقدار مت بن، ورنہ یاد رکھ ایک دن یہ تیرا حسن و جمال بھی چلا جائے گا، اور یہ تیرا کوئی ذاتی کمال نہیں، یہ کمال ایک دن فنا کے گھاٹ اتر جائے گا، اور تیرا یہ رخسار یہ قبر میں پڑا ہوگا، تیرے جسم کے اندر کیڑے پڑ جائیں گے، اور اس وقت تیرا کوئی نام و نشان تک نہ ہوگا، تجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔
اور اصل حسن تو وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی جسے میدان قیامت میں کامیابی کا پروانہ عطا فرمائے اور جنت میں جو داخل ہو جائے، اس حسن کے تو کیا کہنے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان معظم کا مفہوم ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کی عمریں 30 سال ہوں گی، اور ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ جسم کے کئی اعضاء ہیں جن کے بال ہیں، فرمایا گیا کہ میدان قیامت میں جب جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جب جنت میں جائیں گے، چند وہ بال جو حسن کے لیے ہیں، ان کے علاوہ ان کے جسم پر بال نہیں ہوں گے۔ اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کر لیجئے، ایک طرف وہ حسن ہے جو مجھے اللہ کی ناراضی پر ابھار کر جہنم کا حقدار بنا رہا ہے، اور آج اگر اللہ نے مجھے حسن دیا، میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر جو بندے حسن میں مجھ سے کمتر ہیں، انہیں کمتر سمجھ کر، ذلیل و حقیر اور رسوا سمجھ کر ان کی دل آزاریاں نہ کروں، ان کے اس معاملے میں تکبر کا شکار نہ ہوں، تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کیا ملے گا؟ میدان قیامت میں جب اعلان ہوگا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والا ہر فرد میدان قیامت میں یہ اعلان سنے گا، فلاں بن فلاں کامیاب ہو گیا، اسے جنت کا پروانہ عطا کر دیا گیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ عزت، وہ دائمی عزت ہے۔ اور پھر میدان قیامت کے اس فیصلے کے بعد جب جنت میں جائیں گے، اب غور فرمائیے، ہمارے والد صاحب جنت میں ہیں، ان کی عمر 30 سال، والدہ ہیں، ان کی عمر 30 سال، ہمارے اوپر تک جتنے فادرز ہیں ان کی عمریں 30 سال، ہماری اولاد ہے تو اس کی عمریں 30 سال۔ کتنا زبردست وہ حسن ہوگا، اور کیسی وہ جوانی ہوگی جس جوانی کو کبھی فنا نہیں آئے گی۔ وہ کسے ملے گی؟ اس شخص کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر صدقے دل کے ساتھ عمل کرنے والا ہوگا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں، ہم ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اوصاف عطا فرمائے، جو کمالات عطا فرمائے، ان کمالات کے باوجود ہم عاجزی اور انکساری کا پے کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس دنیا کے اندر بھی عزتیں ملیں گی، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے میدان قیامت میں بھی سرخروئی اور عزت افزائی ہمارا مقدر ہوگی۔ تو اب غور فرمائیے، ہر ایک اسلامی بھائی اب یہ اپنا مدنی ذہن بنا لے کہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ میں تمام طرح کے باطنی امراض، اور بالخصوص جو تکبر کے بارے میں ابھی جو کچھ ہم نے سنا، انشاءاللہ عز و جل تکبر کی علامات کو بار بار اپنے اندر ٹٹولنے کی کوشش کروں گا، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ جب بھی موقع آئے گا، اب میں غور کروں، سلام کرنے کی عادت نہیں ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آئندہ سے ہر مسلمان، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ میرے والد صاحب ہیں، چاہے وہ اولاد ہیں، انشاءاللہ عز و جل میں ہر ایک کو آگے بڑھ کر انشاءاللہ سلام میں پہل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ہمارا اسلامی بھائی ملاقات کے لیے آئے تو بے دلی سے نہیں، بد اخلاقی سے نہیں، انشاءاللہ کشادہ روئی کے ساتھ، اور انشاءاللہ عز و جل اگر محلے فتنہ نہ ہوا تو گلے لگا کر انشاءاللہ عز و جل اپنے اس اسلامی بھائی کے ساتھ پیار اور محبت کے جذبات کا اظہار کروں گا، اور پرتپاک طریقے سے سنت کی ادائیگی کی نیت کے ساتھ ملاقات کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ قربان جائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بچوں کے قریب سے گزرتے تو بچوں کو سلام فرماتے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی۔ اسی طرح اگر کوئی ہاتھ ملائے گا، تو اب یہ ہاتھ ملاتے وقت ایک سنت یہ بھی ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا، تو جب تک سامنے والا ہاتھ نہ چھوڑ دے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت تک ہاتھ نہ چھوڑاتے تھے۔ تو یہ بھی ایک عاجزی کی ادا ہے کہ سامنے والا ایک غریب شخص ہے، وہ عہدے میں کمتر ہے، اس کا حسن و جمال بھی نہیں، اس سے کوئی محبت بھی نہیں کرتا، کوئی اس سے گلے لگانا اس کو گوارا نہیں کرتا، ہم اسے گلے لگا کر ملیں، پیار محبت سے ملیں، جب تک وہ ہاتھ نہ چھوڑے ہم اپنا ہاتھ نہ چھوڑائیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو ہم میں سے ہر ایک اسلامی بھائی، الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، شیخ طریقت امیر اہل سنت کی یہ تربیت ہے، آپ کا فیضان ہے۔ امیر اہل سنت
نے ہمیں یہ مدنی ذہن عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اب ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کیسے ہوگی؟ جب ہم دوسروں سے خوش اخلاقی کے ساتھ ملیں، ملن ساری کے ساتھ ملیں، عاجزی اور تواضع کے ساتھ ملیں، سلام میں پہل کریں۔ جب یہ اوصاف دعوت اسلامی کے ایک مبلغ کے ہوں گے، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ عز و جل پوری دنیا میں دعوت اسلامی کا پیغام عام ہو جائے گا۔ تو تمام اسلامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنا لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ ہم پرتپاک طریقے سے اپنے مسلمان بھائیوں سے مصافحہ کریں گے۔ جب تک سامنے والا ہاتھ نہیں چھوڑے گا اس وقت تک ہم تکبر کا اظہار کرتے ہوئے اپنا ہاتھ چھوڑانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اسی طرح غریبوں کے درمیان جب کھڑا ہونے کا موقع ملے، اب ایک امیر ہے دوسرے امیر کے ساتھ قلبی طور پر میلان ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو، ہمارا ایک مبلغ ہے، ایک اسلامی بھائی ہے، ایک عام اسلامی بھائی ہے، ہر اسلامی بھائی اپنے سے کمتر اسلامی بھائی سے محبت کے ساتھ پیش آئے۔ اور پھر ہم نے سن لیا یہ عزت ذلت وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالی ہی عزت دینے والا ہے اور وہی ذلت دینے والا ہے۔ ہم اگر اپنے سے کمتر کسی مسلمان بھائی کی دلجوئی کی نیت سے انشاءاللہ عز و جل ملیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ اسلامی بھائی یقیناً ہمارے لیے ذلت کا باعث نہیں بنے گا۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے مل رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی من تواضع للہ رفعہ اللہ میں سے حصہ عطا فرماتے ہوئے ہمیں بھی بلندی عطا فرمائے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئندہ یہ ذہن بنا لیجئے کہ اگر مال و دولت میں، عہدے میں، بظاہر نیکیوں کے اعتبار سے اگر کوئی کمتر اسلامی بھائی بھی مجھے ملے گا تو انشاءاللہ عز و جل سنت کے مطابق اس سے ملاقات کروں گا۔ اسی طرح جس شخص میں تکبر پایا جاتا ہے، عموماً وہ نفیس کپڑے پہننا پسند کرتا ہے، نفیس کپڑے پہننے چاہیے اور سنت کی ادائیگی کے نیت سے ہوں تو کار ثواب، لیکن اگر یہ اپنی بڑائی کی نیت سے ہے، اپنے اسٹیٹس کو ظاہر کرنے کی نیت سے ہے، لوگوں پر اپنا روب جمانے کی فاسد کی نیت کے ساتھ ہے، تو اب یہ نیت قابل گرفت ہے۔ تو اچھا لباس پہنتے وقت یہ دل پر غور کر لے کہ کہیں میں یہ لباس لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے تو نہیں پہن رہا، کہیں میں یہ لباس لوگوں کو اپنی ذات سے مرعوب کرنے کے لیے تو نہیں پہن رہا۔ اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اچھا لباس پہنیں گے تو سنت کی ادائیگی کی نیت سے پہنیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ہم سادہ لباس پہننے کی کوشش کریں گے۔ سادگی میں یقیناً عظمت ہے۔ اب غور فرمائیے، یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے اور یہ بارہا کا تجربہ، یہ مطلب جو اسلامی بھائی امیر سنت کی بارگاہ میں جو پہلے کچھ وقتوں میں حاضر ہے، اب تو مدنی چینل آ چکا، امیر اہل سنت کی زیارت کر کے اب تقریباً ہر خاص و عام کو پتا ہے امیر اہل سنت کے بارے میں۔ ایک دور تھا جب مدنی چینل کا سلسلہ نہیں تھا، ویڈیو کا سلسلہ نہیں تھا، جبکہ درس و بیان کے ذریعے محدود پیمانے پر کام ہو رہا تھا، ابتدا کی بات ہے۔ باہر سے آنے والا کوئی بھی نیا اسلامی بھائی جب امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، تمام اسلامی بھائی جب بیٹھے ہوتے تو آنے والا امتیاز نہ کر پاتا کہ پیر کون ہے اور مرید کون ہے۔ کیسی عاجزی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ہے، اور یہی عاجزی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت بھی ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں جب نیا آنے والا آتا تو نو وارد دیکھ کے اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس میں یہ نمایاں ہستی کون سی ہیں، اور خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایسے عاجزی اور انکساری کا پیکر تھے کہ عاجزی اور انکساری کی عظمتیں اور رفعتیں ان پر قربان۔ خود میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس شخص میں تکبر پایا جاتا ہے، اپنے ہاتھ سے کام نہیں کرتا، لباس عمدہ پہنے گا، کمتر لباس نہیں پہنے گا، کسی کمتر نشست پر نہیں بیٹھے گا، نمایاں نشست پہ بیٹھنا پسند کرے گا۔ میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر پرانا لباس تھا، خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ کیفیت تھی۔ اور پھر میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پشت اطہر پر
سامان لاد کر لوگوں کے گھروں میں لے جایا کرتے تھے. کیسی عاجزی تھی. سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک قول سنا کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد تمام ان کے جو کاروبار وغیرہ کر نہیں سکتے تھے، مسلمانوں کے امور کی نگہداشت ان کے ذمے تھی. اب ان سے عرض کیا گیا کہ علی جا اب آپ کی گزر اوقات یہ تو اب کوئی تنخواہ وغیرہ کے ذریعے ہوگی، آپ کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اتنی تنخواہ ہونی چاہیے جتنی مدینے میں ایک مزدور کی تنخواہ ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور پھر ان کے بارے میں آتا ہے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے گھر کے اندر کچھ تھوڑا تھوڑا وہ بچا کے میٹھے کے لیے غالباً یہ گھر کے اندر جتنا بیت المال سے وظیفے کے طور پر ان کو راشن وغیرہ ملتا تھا اس میں سے کچھ کچھ بچا کے میٹھے کے لیے کوئی ڈش تیار کی. سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہاں سے آیا؟ کہا حضور یہ جو آپ کو اجرت میں جو ملتا ہے جو کچھ اس میں سے کچھ کچھ بچایا ہے، یہ اتنے دنوں کا بچا تو اب یہ تیار کر دیا. سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب پتا چلا کہ اتنا راشن میرے گھر میں فالتو آتا ہے روزانہ تھوڑا تھوڑا، تو اب اتنا راشن فالتو آیا تو ہفتے یا 2 ہفتے کے اندر یہ چیز پکی، آپ نے اتنا راشن اپنا کم کروا دیا. یہ عاجزی کی انتہا ہے. اور پھر میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیٹھ پر بوریاں لاد کر اپنی رعایا کی خبر گیری فرمایا کرتے تھے. یہ ان نفوس قدسیہ کی عاجزی تھی کہ دین اسلام یہ خطہ عرب سے نکل کر دنیا کے کونے کونے کے اندر پھیل گیا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ غالباً بیت المقدس کی چابیاں لینے، جب یہ بیت المقدس فتح ہوا یا اس طرح کا کسی شہر کا ہی واقعہ ہے، تو جب اس شہر کی چابیاں لینے کے لیے تشریف لے جانے لگے، ان کے ساتھ ان کے غلام تھے. اب ایک اونٹ تھا، ایک اونٹ پر آپ کبھی سواری فرماتے کبھی خادم کو سوار کرتے. اب جب اس شہر کے قریب جانے لگے، پہنچنے لگے، تو اس وقت خادم کی باری تھی، خادم اونٹ پر سوار تھا. خادم نے عرض کیا علی جا میں اب نیچے اتر جاتا ہوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، آپ اونٹ پر سوار ہو جائیے. فرمایا نہیں اب تمہاری باری ہے. زمانے نے سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی وہ کیفیت دیکھی کہ اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے ہیں اور غلام اونٹ پر سوار ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ عاجزی اور انکساری اگر یہ ہم میں پیدا ہو جائے تو خدا کی قسم دین اسلام آج بھی دنیا میں غالب ادیان میں آ سکتا ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم عاجزی اور انکساری کا خوگر اپنے آپ کو بنائیں، سادہ لباس پہنیں، سادہ نشست اختیار کریں، سادہ اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کریں. جب یہ معاملات ہم اختیار کرتے رہیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر عمل کرتے رہیں گے، تو تکبر کا قلعہ کما ہوگا اور انشاءاللہ عز و جل عاجزی کا بول بالا ہوگا. ہم نے سنا تکبر کی آفتوں میں سے آفت یہ ہے اللہ تعالی متکبرین کو ناپسند فرماتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. ہم میں سے ہر ایک اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اپنا جائزہ لیتے ہوئے اس گناہ کے بارے میں غور فرمائیے کہ آج سے پہلے یقیناً یہ گناہ اگر مجھ میں پایا جاتا تھا تو یہ باعث ہلاکت تھا. اے اللہ آج تیری بارگاہ میں دست بستہ دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، اے اللہ عز و جل مجھے اس تکبر کی آفت سے پناہ عطا فرما. اے اللہ عز و جل اس تکبر کی آفت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا. اے اللہ عز و جل میرے اعمال جو میں نے بڑی مشقت کے ساتھ تیری بارگاہ میں بجا لائے، اس تکبر کی باعث میرے نہ جانے کتنے اعمال برباد ہو گئے. اے رب کریم اس سے پہلے جو یہ تکبر کی آفت کا میں شکار رہا، اے اللہ میں آج تیری بارگاہ میں اس تکبر کے گناہ سے توبہ کرتا ہوں، بلکہ زندگی کے تمام گناہوں سے توبہ کر کے یہ پختہ عزم کرتا ہوں اے اللہ آئندہ میں عاجزی اور انکساری کا پیکر بننے کی کوشش کروں گا. اے اللہ عز و جل آئندہ میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا. آئندہ میں تیری اور تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا اور فرما برداری کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عاجزی اور انکساری کا پیکر بنائے، ہمیں ظاہری اور باطنی تمام امراض سے بچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محبوب و مقرب بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.